غزوہ ذات الرقاع ہوا ہے اور واپسی پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم کو دیکھا اور فرمایا سارے سو جائیں، سارے آرام کریں، صرف 2 صحابہ فرمایا آپ نے جاگنا ہے، آپ نے پہرا دینا ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی، خوش نصیبی، ان کو سونے کی عبادت پہ لگایا، ان کو جاگنے کی عبادت پہ لگایا، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ رات جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، وہ رات دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اور جو کچھ دنیا ہے، اس سب سے زیادہ بہتر وہ آنکھ ہے، جاگنے والی آنکھ۔ یہ 2 صحابہ صرف جاگیں گے، پہرا دیں گے، باقی سب سوئیں۔ اب ظاہر ہے سفر کی تھکاوٹ ہے، سب سو گئے۔ جب سب سو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی دوسرے سے کہنے لگا ہم جاگ تو ویسے ہی رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں باری مقرر کر لیتے ہیں۔ کیا باری مقرر کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں نفل ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ لکھیں جنگ کے ماحول میں، تھکاوٹ کے ماحول میں، سفر کے ماحول میں ہم فارغ بھی ہوتے ہیں تو دل مسلح پہ آنے کو نہیں چاہتا۔ وہ ان مصروفیات میں سے اپنا وقت نوافل کریے کتنا نکال رہے۔ مایا آپ جاگتے رہنا ذرا، میں تھوڑی دیر مصلح پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کرتا ہوں، اور پھر ایسا کروں گا میں جب ادا کر لوں گا تو میں جاگوں گا، تو کر لینا۔ عبادت کے کتنے حریص ہیں، عبادت کے کتنے حریص ہیں، جتنے میں اور آپ دنیا کے مریض ہیں، جتنے ہم دنیا کے مریض ہیں اتنے وہ آخرت کے اور عبادت کے حریص تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مسئلے پہ کھڑے ہوئے کوئی قرآن حکیم کی سورت شروع کر دی، اور جب قرآن صحابہ شروع کرتے تھے پھر بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ اس دھرتی پر ہیں، لیکن حقیقت میں عرش ان کے قریب اور عرش کے قریب چلے جاتے تھے۔ آج بھی جو مومن مسلح پہ کھڑا ہو کے اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے قریب آ جاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ ایسا لطف، ایسا مزہ آیا۔ ادھر سے دشمن نے دیکھا سارے مجاہدین سوئے ہوئے، اور وہ جو بیٹھا ہوا تھا جاگنے کے لیے اس کو بھی ایسے اونگ آ، تھکاوٹ جو تھی، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کرو۔ صحابی کھڑے ہیں قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، نوافل کی حالت میں، اور ادھر سے تیر 1 2 3 تاک کے لگائے، اور ایک بھی مس نہیں ہوا۔ سارے تیر آ کر بدن پہ لگ رہے ہیں، بدن پہ لگ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ قیام کی حالت میں ہیں، نہ ہائے ہے، نہ چیخ ہے، نہ کوئی رونا ہے، نہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ یہ عمل دیکھ کر دشمن گھبرا گیا، دشمن گھبرا، یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کا بنا ہوا کوئی بت ہے؟ یہ کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا کھلونا ہے؟ یہ کیسا انسان ہے کہ تیر لگ رہے ہیں اور یہ کھڑے کا کھڑا ہے، تیر لگ چکے ہیں، جسم سے خون کے فوارے پھوٹ چکے ہیں، خون جسم سے نکل کر زمین پر آ کے دوسرے صحابی جو اونگ کی حالت میں تھے ان کے وجود تک پہنچ چکا۔ اس کی خون کی گرمی سے وہ جاگ چکے ہیں، اور وہ جاگ کر دیکھتے ہیں کہ خون ہی خون ہے، لہو بہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز ختم کی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تجھے تو تیر لگے ہوئے ہیں، آپ کا جسم تو لہو لہان ہے۔ فرمایا قرآن حکیم کی ایسی آیات پڑھ رہا تھا جن آیات میں اتنا مگن ہوا کہ مجھے تیروں کے لگنے کا احساس تک نہیں ہوا، تیروں کے لگنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ ہے کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے خبر ہو کر کہ ٹوٹا بوریا اپنا وہی تخت سلیمان تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر توجہ دلائی، نوافل کی طرف توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر لوگ نوافل میں کوتاہی کریں گے اور چھوڑنا عادت بنا لیں گے تو ان کے فرض بس ایک ظاہری شکل باقی رہ جائے گی، آئے اٹھ کے بیٹھ گئے، آئے اٹھ کے بیٹھ کے بھاگ گئے، بس اٹھنا ہے بیٹھنا ہے بھاگنا ہے، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے بھاگنا ہے۔ نوافل میں سرور اور لذت پیدا کر دی تاکہ لوگ نماز کی وہ عادت بنائیں کہ جس عادت میں ایسی عبادت بنے کہ ان کو پتہ ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر رہا ہے جیسے تو خود خدا کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا یقین نہیں پیدا ہوتا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، میں عرش والے کو دیکھ رہا ہوں، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، میں آخرت کے نظام کو دیکھ رہا ہوں،
اگر اتنا یقین نہیں ہے کم از کم اتنا یقین تو پیدا کرو کہ میں بندگی کر رہا ہوں، عرش والا مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس کا فائدہ بتایا کہ اس بندگی، اس نوافل کا فائدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور یہ جوڑ کتنے ضروری ہیں۔ یہ جوڑ اگر ختم کر دیے جائیں تو میں اور آپ ایک کھڑے بانس کی شکل کے بن جائیں۔ اب بانس کوئی عمل کر سکتا ہے؟ نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ تشہد، نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، یہ سارے کا سارا کمال جوڑوں کا کمال ہے۔ دیکھ لیجئے میری انگلیاں دیکھ لیجئے، یہ یوں ہوتی ہیں تو تب جا کے آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، آپ کا آنا، آپ کا جانا، کھانا پینا، پہننا اور یہ پکڑنا، سب ان جوڑوں کا محتاج۔ 360 جوڑ اللہ نے رکھے، اللہ ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ، الحمدللہ صدقہ، اللہ اکبر صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ۔ یہ کہنے کے بعد حضور نے بڑا پیارا اور عجیب جملہ فرمایا کہ یہ سب صدقہ ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو گے تو تم نے 360 صدقے ادا کر دیے۔ 360 صدقے۔ عام طور پہ سوچیں نا، ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو روزانہ 360 بکرے لے لے اور اللہ کی راہ میں ذبح کر لے؟ کوئی ہے کسی کی استطاعت؟ لیکن کتنا وقت 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں، 5 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ 2 رکعت ادا کرنے میں 360 صدقے کا اجر۔ 4 رکعت ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، فرمایا کہ تو دن کے آغاز میں 4 رکعت ادا کر لے، میں سارا دن تیری کفالت کروں گا، تیری حفاظت کروں گا۔ اشراق کے 2 رکعت کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک انسان فجر میں آیا، نماز پڑھی اور نماز کے تھوڑی دیر بعد بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، مراقبے میں رہا، اللہ سے تعلق میں رہا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا اور سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز ادا کر دی، جس کو آپ اشراق کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کے گھر جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص جس کو روزانہ یہ توفیق مل رہی ہے، ہر فجر کی نماز کے بعد حاجی بن کر، عمرے والا بن کر گھر میں جا رہا ہے اور مقبول حج اور مقبول نفلی عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر اسی حدیث میں دوسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی۔ پھر مغرب کے بعد نوافل کے بارے میں فرمایا، جو 6 رکعتیں وابین کی ادا کرتے ہیں، فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد ان نوافل کو ادا کرتا ہے، 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نوافل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے اس لیے دکھائے ہیں کہ ہم فرض نماز کی تقویت ان سے پیدا کریں۔ حدیث میں یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب نماز کا حساب ہوگا اور اگر کسی کی نماز ایسی نکلی کہ اس میں کمی کوتاہی ہے، اور کون ہے جس کی نماز میں کمی کوتاہی نہیں ہے، فرمایا ان کو نیک اعمال سے پورا کر دیا جائے گا، خاص کر نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے نوافل کا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہمیں وقت ملے، اور خاص کر رات کا وقت تو ہمارا اپنا ہوتا ہے، دن کو تو ہماری کاروباری زندگی ہوتا ہے، لیکن رات تو تنہائی کا وقت ہے، اس وقت اگر وقت مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اور فرض نمازوں میں بہتری لانے کے لیے ان نوافل پر اگر ہماری زندگی آ جائے گی تو پھر ہم اس طرح ہو جائیں گے کہ بادشاہی مل جائے تو اس کو تو چھوڑ جائیں گے، لیکن مسلح کی بادشاہی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔